بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود بامقام لاہور۔ حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا، بت پرستی کے یہی تو معنی نہیں کہ ہندوؤں کی طرح بت لے کر بیٹھ جائے اور اس کے آگے سجدہ کرے۔ حد سے زیادہ پیار و محبت بھی عبادت ہی ہوتی ہے۔ ہمیں تو بچپن سے اس بات کی سمجھ آ گئی تھی، اور اب بھی ہمارا لڑکا مبارک احمد فوت ہو گیا ہے، اور اگر ایک مبارک کی جگہ لاکھ مبارک بھی آ جائے اور خدا تعالیٰ فرمائے کہ یا ان کی طرف جاؤ یا ہماری طرف، تو قسم بخدا ایک منٹ کے لیے یا ایک سیکنڈ کے لیے، بلکہ اس کے ہزارویں حصے کے لیے بھی کبھی دل میں یہ خیال نہ پیدا ہو کہ اس کی طرف نہ جائیں اور مبارک احمد کی طرف چلے جائیں۔ اولاد کیا چیز ہے! بچپن سے ماں اس پر جان فدا کرتی ہے، مگر بڑے ہو کر دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لڑکے اپنی ماں کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس سے گستاخی سے پیش آتے ہیں۔ پھر اگر فرمانبردار بھی ہوں تو دکھ اور تکلیف کے وقت وہ ان کو ہٹا نہیں سکتے۔ ذرا سا پیٹ میں درد ہو تو تمام عاجز آ جاتے ہیں۔ نہ بیٹا کام آ سکتا ہے، نہ باپ، نہ ماں، نہ کوئی اور عزیز۔ اگر کام آتا ہے تو صرف خدا۔ پس ان کے اس قدر محبت اور پیار سے فائدہ کیا جس سے شرک لازم آئے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ تغابن، آیت 16۔ اولاد اور مال انسان کے لیے فتنہ ہوتے ہیں۔ دیکھو، اگر خدا کسی کو کہے کہ تیری کل اولاد جو مر چکی ہے زندہ کر دیتا ہوں، مگر پھر میرا تو اس سے کچھ تعلق نہ ہوگا، تو کیا اگر وہ عقل مند ہے اپنی اولاد کی طرف جانے کا خیال بھی کرے گا؟ بس انسان کی نیک بختی یہی ہے کہ خدا کو ہر ایک چیز پر مقدم رکھے۔ جو شخص اپنی اولاد کے وفات پر برا مناتا ہے وہ بخیل بھی ہے، کیونکہ وہ اس امانت کے دینے میں جو خدا تعالیٰ نے اس کی سپرد کی تھی بخل کرتا ہے۔ اور بخیل کی نسبت حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ جنگل کے دریاؤں کے برابر بھی عبادت کرے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ویسے ایسا شخص جو خدا سے زیادہ کسی چیز کی محبت کرتا ہے، اس کی عبادت، نماز، روزہ بھی کسی کام کے نہیں۔ حضرت ایوب کی طرف دیکھو کہ وہ کیسے صابر تھے۔ خدا تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن شریف میں بھی کیا ہے کہ وہ میرا ایک صابر بندہ ہے۔ پہلی کتابوں میں ان کا ذکر بے تفصیل لکھا ہے کہ شیطان نے خدا تعالیٰ سے کہا کہ ایوب کیوں صبر نہ کرے، کہ اس کو تو نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، غلام دیے ہیں، نوکر چاکر دیے ہیں، اولاد دی ہے، بیوی دی ہے، صحت دی ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اس کو آزما۔ اس پر پہلے تو اس کی بھیڑ بکریاں ماری گئیں، پھر بڑے بڑے جانور مارے گئے، مگر پھر بھی حضرت ایوب نے صبر سے کام لیا۔ اس پر شیطان نے کہا کہ ابھی اس کے پاس دولت اور غلام اور اولاد ہے، وہ صبر کیوں نہ کرے؟ اس پر اس کے غلام بھی مر گئے، پھر انہوں نے صبر کیا، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے سب کچھ ہلاک ہو گیا، ایک وہ اور ان کی بیوی رہ گئیں۔ پھر بھی شیطان نے کہا کہ ابھی ان کے سے درست ہے، اس پر ان کو جزام ہو گیا، یعنی کوڑ ہو گیا، پھر بھی انہوں نے صبر سے کام لیا۔ پر جب وہ اس طرح صابر اور صادق ثابت ہوئے تو خدا تعالیٰ نے ان کو آگے سے بھی زیادہ مال و دولت، غلام، لونڈیاں اور اولاد عطا فرمائی اور صحت بھی عطا فرمائی۔ پر جب انسان صبر سے کام لے تو اس کو سب کچھ ہی مل رہتا ہے۔ انسان کو چاہیے جو کام کرے خدا تعالیٰ کی رضا کے مطابق کرے۔ شیخ سعدی صاحب کیا عمدہ فرماتے ہیں کہ بے حکم شرع آب خوردن خطاست، اگر خون بفتوا بریزی رواست۔ یعنی اگر تم خدا تعالیٰ کے منشا کے برخلاف پانی پیو تو وہ گناہ ہے، لیکن اگر اس کے حکم کے مطابق خون بھی کرو تو وہ جائز ہے۔ پس میں تم کو سچ سچ کہتا ہوں کہ خدا کے سوا جس چیز کی انسان خواہش کرتا ہے نہ وہ اس کو ملتی ہے نہ خدا، کیونکہ اس کے سوا ہر ایک چیز فانی ہے۔ لیکن جو شخص خدا تعالیٰ کو پسند کرتا ہے اس کو خدا بھی ملتا ہے اور دوسری چیزیں بھی ملتی ہیں، اور اس کی جو خواہش ہوتی ہے وہ پوری ہو کر رہتی ہے۔ اب میں نے جو کچھ خدا کے لیے کہنا تھا وہ کہہ چکا، تم کو چاہیے کہ اپنے دین کی حفاظت کرو۔ 4 مئی 1908 بعد نماز عصر بامقام لاہور۔ حضور نے فرمایا، ملاقات سے غرض یہی ہوتی ہے کہ امر دین کے متعلق کچھ سوچا جاوے۔ میں بار بار اور کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ ظاہر نام میں تو ہماری جماعت اور دوسرے مسلمان دونوں مشترک ہیں۔ تم بھی مسلمان ہو، وہ بھی مسلمان کہلاتے ہیں۔ تم کلمہ گو ہو، وہ بھی کلمہ گو ہیں۔ تم کلمہ گو ہو، وہ بھی کلمہ گو ہیں۔ تم بھی اتباع قرآن کا دعویٰ کرتے ہو، وہ بھی اتباع قرآن ہی کے مدعی ہیں۔ غرض دعووں میں تو تم اور وہ دونوں برابر ہو، مگر اللہ تعالیٰ سے دعووں سے
خوش نہیں ہوتا جب تک کوئی حقیقت ساتھ نہ ہو اور دعویٰ کے ثبوت میں کچھ عملی ثبوت اور تبدیلی حالت کی دلیل نہ ہو۔ اس واسطے اکثر اوقات مجھے اس غم سے سخت صدمہ پہنچتا ہے۔ ظاہری طور سے جماعت کے تعداد میں تو بہت ترقی ہو رہی ہے، کیا خطوط کے ذریعے سے اور کیا خود حاضر ہو کر، دونوں طرح سے سلسلہ بیعت میں روز افزوں ترقی ہو رہی ہے۔ آج کی ڈاک میں بھی ایک لمبی فہرست بیعت کنندگان کی آئی ہے، لیکن بیعت کی حقیقت سے پوری واقفیت حاصل کرنی چاہیے اور اس پر کار بند ہونا چاہیے۔ اور بیعت کی حقیقت یہی ہے کہ بیعت کنندہ اپنے اندر سچی تبدیلی اور خوف خدا اپنے دل میں پیدا کرے اور اصل مقصود کو پہچان کر اپنی زندگی میں ایک پاک نمونہ کر کے دکھاوے۔ اگر یہ نہیں تو پھر بیعت سے کچھ فائدہ نہیں، بلکہ یہ بیعت پھر اس کے واسطے اور بے باعث عذاب ہوگی، کیونکہ معاہدہ کر کے جان بوجھ اور سوچ سمجھ کر نافرمانی کرنا سخت خطرناک ہے۔ میں خوب جانتا ہوں کہ ان باتوں کا کسی دل میں پہنچا دینا میرا کام نہیں، اور نہ ہی میرے پاس کوئی ایسا حال ہے جس کے ذریعہ میں اپنی بات کسی کے دل میں بٹھا دوں، مگر یہ معاملہ مجھ سے ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء اسی راہ پر آئے ہیں۔ انک لا تہدی من احببت، القصص 57۔ یہ ارشاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے۔ اب اور کون ہے جو اپنی مرضی سے کسی کو ہدایت پر قائم کر سکے؟ نصیحت کرنا اور بات پہنچانا ہمارا کام ہے۔ یوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت نے اخلاص اور محبت میں بڑی نمایاں ترقی کی ہے۔ بعض اوقات جماعت کا اخلاص، محبت اور جوش ایمان دیکھ کر خود ہمیں تعجب اور حیرت ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ دشمن بھی تعجب میں ہیں۔ ہزارہ انسان ہیں جنہوں نے محبت اور اخلاص میں تو بڑی ترقی کی ہے، مگر بعض اوقات پرانی عادات یا بشریت کی کمزوری کی وجہ سے دنیا کے امور میں ایسا وافر حصہ لیتے ہیں کہ پھر دین کی طرف سے غفلت ہو جاتی ہے۔ ہمارا مطلب یہ ہے کہ بالکل ایسے پاک اور بے لوث ہو جائیں کہ دین کے سامنے امور دنیاوی کی حقیقت نہ سمجھیں، اور قسم قسم کی غفلتیں جو خدا سے دوری اور ماجوری کا باعث ہوتی ہیں وہ دور ہو جائیں۔ جب تک یہ بات پیدا نہ ہو اس وقت تک حالت خطرناک ہے اور قابل اطمینان نہیں، کیونکہ جب تک ان باتوں کا ذرا بھی وجود موجود ہے تو اندیشہ ہے کہ ایک دبدہ لگی رہتی ہے کہ کسی وقت یہ باتیں زور پکڑ جائیں اور باعث ابتے اعمال ہو جائیں۔ جب تک ایک قسم کی مناسبت پیدا نہیں ہوتی تب تک حالت قابل اطمینان نہیں ہوتی۔ موت کا کوئی وقت نہیں، آئے دن طاعون، ہیضہ، زلازل، وبائیں، قحط اور طرح طرح کے امراض انسان پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ اگر یہ بھی نہ ہو تب بھی بعض اوقات خدا تعالیٰ کی ناگہانی گرفت اس طور سے انسان کو عادت آتی ہے کہ پھر کچھ بن نہیں پڑتا۔ بس ضروری ہے کہ جو اقرار کیا جاتا ہے کہ میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا، اس اقرار کا ہر وقت مطالعہ کرتے رہو اور اس کے مطابق اپنی عملی زندگی کا عمدہ نمونہ پیش کرو۔ عمر کا اعتبار نہیں، دیکھو ہر سال میں کئی دوست ہم سے جدا ہو جاتے ہیں اور کئی دشمن بھی چل بستے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے بعض خوفناک خبریں دی ہیں اور وہ اپنی بات میں سچا ہے، ان سے اور بھی خوف آتا ہے، وہ بھی بہت ہی خطرناک ہیں۔ رنگا رنگ کے خوف احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ طاعون نام ہے مری کا، لغت میں طاعون و الموت ہو۔ کسی کو کیا معلوم کہ خدا تعالیٰ کا کیسا غضب بھڑکنے والا ہے۔ خدا محفوظ رکھے، ممکن ہے کہ ایسا شدید ہو کہ جس کی برداشت ہی نہ ہو۔ قاعدے کی بات ہے، جیسے کہ ہم نے کل بھی بیان کیا تھا، کہ جب کوئی عذاب اور خیر الہی دور ہو جاتا ہے، ہیضہ ہو یا طاعون، وبا ہو یا قحط، تو لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ وقت جاتا رہا، پھر اس طرح سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ مگر تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے آئندہ وعدوں کو یاد کر کے ترساں و لرزاں رہو اور قبل از وقت سمجھ جاؤ، نت نئی توبہ کرو۔ جو توبہ کرتا ہے وہ نیکی کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جو توبہ نہیں کرتا وہ گناہ کی طرف جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو بہت توبہ کرتا ہے، توبہ نہ کرنے والا گناہ کی طرف جھکتا ہے اور گناہ آہستہ آہستہ کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ کوئی مابل امتیاز بھی تو پیدا کرو۔ تم میں اور تمہارے غیروں میں اگر کوئی فرق پایا جاوے گا تو جب ہی خدا بھی نصرت کرے گا، ورنہ بنی اسرائیل کی طرف دیکھ لو کہ جب ان میں اور ان کے غیر میں فرق نہ پایا گیا تو باوجود ہے کہ حضرت موسیٰ ان میں موجود تھے، کافروں سے کیسی ذلت کی عظیمت دلائی، ان کے مقابل میں کافر کی تائید کی اور ان کو سزا دی۔ نبی موجود، کتاب موجود، احکام موجود، وہیں انہوں نے خلاف کیا، آخر کافروں سے بھی شکست کھائی۔ کافر تو احکام الہی سے بے خبر ہوتے ہیں، وہ ایسے مواخذہ کے قابل نہیں ہوتے جیسے کوئی مان کر، جان پہچان کر خلاف ورزی کام کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔
سورہ نحل آیت 129۔ تقوی طہارت اور پاکیزگی اختیار کرنے والے خدا تعالیٰ کی حمایت میں ہوتے ہیں، اور وہ ہر وقت نافرمانی کرنے سے ترساں و لرزاں رہتے ہیں۔ آج کل دنیا کا اصول منافقانہ زندگی بسر کرنا ہو گیا ہے۔ اول انسان سے نفاق کرتا ہے اور منافقانہ رنگ میں ہاں ملاتا ہے، حالانکہ دلوں میں قدورت اور رنج و بغض بھرا ہوتا ہے۔ پھر یہ عادت ترقی کرتے کرتے ایسی بڑھتی ہے کہ خدا تعالیٰ سے بھی منافقانہ تعلق کرنا چاہتا ہے اور خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ جانتا ہے کہ خدا علیم بذات الصدور ہے۔ دل سے تو مومن ہوتا نہیں، مگر خدا کے آگے مومن بننا چاہتا ہے۔ بھلا خدا کے خدا کسی کے دھوکے میں آ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔